الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات، میں نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا، گزشتہ جمعے سے قبل جو جمعہ تھا جس میں میں حاضر تھا، اور پھر آپ میں سے بہت سے حضرات نے شاید وہ اخباری اعلان بھی ملاحظہ کر لیا ہو کہ آج مجھے اسلام میں ستر اور حجاب کے احکام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اس ضمن میں پہلے یہ چاہوں گا کہ یہ موضوع ہمارے ہاں جس سلسلہ کلام میں زیر بحث آیا ہے اسے ضرور مستحضر فرما لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2-2.5 ماہ سے ان اجتماعات میں ایک ہی موضوع پر مسلسل سلسلہ تقاریر جو ہے جاری تھا، اور وہ موضوع ہے ہمارے دینی فرائض. اس کے ضمن میں اولاً تو میں نے جو 3 بنیادی فرائض ہیں ان کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا. جس قدر بھی میں اس کی وضاحت کر سکا میں نے اس کی وضاحت کی، اور پھر 3 لوازم کے جو ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ناگزیر. مثال بھی آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے یہ دی تھی کہ نماز فرض ہے لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو وضو بھی فرض ہے. اسی طریقے سے جو اصل فرائض ہے دین کے وہ 3 ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لوازم ہیں بہت سے، اور ان کو بھی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ جو بنیادی خاکہ ہے فرائض دینی کا اس کے اعتبار سے کہ وہ بھی 3 ہی. اصل فرائض کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ انسان خود دین پر کاربند ہو اور عمل پیرا ہو. یہ بنیادی فرض ہے، اصل فرض. اس کے لیے اصطلاحات بہت سی ہیں. اسلام جو ہمارے دین کے لیے اس میں علم ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے: سر تسلیم خم کرنا، اطاعت، دلی آمادگی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننا، تقوی، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اور عبادت ہمتن ہما وجوہ، انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیں. ان 4 اصطلاحات کا حاصل ایک ہی، بلکہ اس میں 5ویں کا اضافہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کیفیات میں وہ شدت پیدا ہو جائے کہ اس طریقے سے انسان اللہ کی بندگی کر رہا ہو گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ہمارے دین میں بلند ترین مقام ہو جاتا ہے اس سطح پر. اور اس کے لیے اصطلاح ہے احسان. حضور سے حضرت جبرائیل نے جب پوچھا، جو حدیث جبرائیل میں جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا: ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان اس کیفیت کا نام ہے کہ تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو ایسے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ خیال تو مستحضر رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
تم اس کی نگاہ میں. بہرحال یہ ہے سب سے پہلی سطح، بیس لائن ہے ہمارے فرائض دینی کی. انہی کے لیے اصل میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اس کے لیے ستون ہے، یہ ارکان ہے. اسلام کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ اسلام نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کا، اور یہ اس کے ارکان ہیں، یہ سہارے ہیں، یہ ستون ہیں. عبادت کا مفہوم ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اور یہ عبادات ہیں کہ جو اس وسیع تر مفہوم میں عبادت کے تقاضوں کو ادا کرنے میں انسان کے لیے ممد اور معاون. دوسرا فرض ہے دین کو پھیلانے اور عام کرنے کی کوشش کرنا. پہلی بات تو تھی اپنی ذات تک اللہ کا بندہ بننا، دوسرے یہ کہ اس کو پھیلایا اور عام کیا جائے. اس کے لیے بھی اصطلاحات، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، جامع ترین اصطلاح ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے. تیرا دین جن کے پاس پہنچا انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا. یہ بات جو ہے قطع عذر اتمام حجت کے وہ یہ کہہ نہ سکے، حجت قائم کر دی جائے، یہ گویا کہ جامع ترین اصطلاح ہے. اسی معنی میں اس امت مسلمہ کو یہ منصب عطا ہوا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر. رسول نے پہنچا دیا تمہیں اور تم پہنچاؤ ہر فرد نوع بشر. یہ ہے دوسری سطح ہمارے فرائض دینی کی. اور تیسرا فریضہ ہے کہ چونکہ ہمارا دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ صرف عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، صرف کچھ سوشل کسٹمز ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے. اس کا اپنا قانون ہے، اس کا اپنا معاشی نظام ہے، اس کا اپنا سیاسی ڈھانچہ ہے، اس کا اپنا دیوانی قانون ہے، اس کا اپنا فوجداری قانون ہے، اس کا اپنا عدالتی نظام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نظام ہونے کے ناطے تیسرا فریضہ یہ عائد ہوگا کہ اس نظام کو قائم اور غالب کرنے کی جدوجہد کی جائے. یہ قائم کرنا اور غالب کرنا، اس کے لیے جو اصطلاحات ہیں، تکبیر رب، اللہ کو بڑا کرنا، یعنی وہ نظام قائم کرنا کہ جس میں اسے سپریم اتھارٹی مانا جائے. دوسری اصطلاح ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. تیسری اصطلاح حضور کے لیے فرمایا 3 مرتبہ قرآن مجید میں کہ ہم نے انہیں بھیجا ہی اس غرض سے ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ دین حق جو دے کر بھیجے گئے اسے غالب کرے، تو دین کا غلبہ. اور چوتھی اصطلاح ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا نظام قائم ہو جائے، برپا ہو جائے. یہ گویا کی اصطلاحات ہے قرآن مجید کی. اور حدیث میں ایک اصطلاح اور آئی ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے سربلند ہو جائے. تو 5 اصطلاحات ہیں مفہوم کی. یہ ہیں وہ 3 فرائض کے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ 3 فرائض کی ادائیگی کے لیے 3 لوازم ہیں. نمبر 1 اس کے لیے جہاد مسلسل. اقبال نے ایک شعر میں یہ لفظ استعمال کیا، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تو یہ جہاد جو ہے یہ بندہ مومن کی زندگی تو یوں سمجھیے کہ ایک لمحہ بھی اس جہاد سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ بھی فرض عین ہے، اس لیے کہ ان تینوں فرائض کی ادائیگی کے لیے مسلسل کشمکش ضروری ہے. پہلی سطح پر یہ کشمکش ہے اپنے نفس سے، مجاہدہ مال نفس. یہ کشمکش ہے شیطان لعین سے جو برائیوں کو مزین کر کے ہمارے نگاہوں کے سامنے لاتا ہے اور غلط راستوں کے لیے وسوسے ہمارے نفس میں پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہ کشمکش کرنی ہوگی معاشرتی دباؤ سے کہ اگر معاشرے کا رخ غلط ہے تو کسی شخص کو خود صحیح زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے معاشرے کے ساتھ کشمکش کرنی پڑے. دوسری سطح پر دین کی تبلیغ اور اشاعت کی سطح پر یہ تصادم ہے، نظریاتی تصادم.
دین کو پھیلانے کے لیے تمام وسائل و ذرائع کو بروئے کار لا کر اپنے وسائل کو پول کر کے ان کو جمع کر کے اور ان کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہ جہاد ہوگا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اور تیسری سطح پر جا کر تو یہ حق و باطل کی وہ کشمکش ہے جو اہل حق اور اہل باطل کے تصادم کی صورت اختیار کرتی ہے۔ دین کا غلبہ بغیر اس تصادم کے نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکے گا، اور اسی تصادم کی آخری شکل جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کی راہ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، جو ہمارے دین کا سب سے اونچا مقام ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو معلوم ہوا کہ تینوں سطحوں پر یہ جہاد اور جہاد مجاہدہ مان نفس سے لے کر قتال فی سبیل اللہ تک یہ جہاد مسلسل ہے۔ اس کے لیے دوسری لازم شے جماعت، یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اگر تو کوئی شخص سمجھے یہ تصور ہی تمہارا غلط ہے، یہ فرائض ہے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے، پھر جماعت کی بھی کوئی ضرورت نہیں، پھر انفرادی زندگی جو ہے وہ کفایت کرے گی انسان کو۔ لیکن اگر وہ تینوں فرض ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ نہیں کہہ سکتا کہ جماعتی زندگی لازمی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ فرار ہو، ایسکیپزم ہو، گریز ہو، وہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری والا فینومینن ہو، وہ بات اور ہے، ورنہ عقل عام جو ہے وہ تقاضا کرتی کہ اجتماعی زندگی، اور حضور نے اس کے لیے اتنے واضح احکام، علیکم بالجماعت ید اللہ علی الجماعت، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، ایسے سری حضور کے فرمودات موجود ہیں۔ اور تیسری لازمی چیز یہ ہے کہ اس جماعت کے لیے بنیاد کتاب و سنت سے سوائے بیعت کے اور کوئی نہیں ملتی، یہ بیعت جہاد ہے۔ بلکہ غور کریں گے تو ایک بات آج نوٹ کر لیں، کئی مرتبہ مجھے خیال آیا کہ وہ رہ گئی بات، کہ جیسے میں نے جہاد کو بھی تینوں سطحوں پر علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیا ہے، کہ پہلی سطح اللہ کے دین پر خود کار بند ہونا، اس کے اعتبار سے مجاہدہ مان نفس، دوسری سطح اللہ کے دین کو پھیلانا، یہ نظریاتی تصادم، نظریاتی کشمکش، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ اہل حق اور اہل باطل کا تصادم۔ اسی طریقے سے جماعتی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلی سطح پر کوئی حلقہ احباب بھی اگر ہے، لوز ایسوسیشن ہے، وہ بھی کام دے جائے گی۔ دوسری سطح پر ادارے ہوں، انجمنیں ہوں، تو دین کی تبلیغ، علوم دینی کی اشاعت، قرآن مجید کے ترجمے ہو رہے ہوں، ہر زبان میں پہنچائے جا رہے ہوں، تو کسی نہ کسی حد تک عام ایسوسیشن اور انجمنوں کے ذریعے سے بھی دین کو پھیلانے کا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن دین کو قائم کرنے کا کام جو ہے وہ بغیر اس جماعت کے نہیں، جو ڈسپلن، بنیان مرصوص، سم و طاعت والی جماعت جو ہے اس کے بغیر وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بیعت کے معاملے میں آئیے تو ہماری تاریخ میں یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ پہلی سطح پر بھی بیعت، لیکن وہ بیعت ارشاد کہلاتی تھی، تزکیہ نفس کے لیے بیعت، کہ کسی صاحب ہمت شخص کے ساتھ انسان ایک رابطہ قائم کرے جو اس کوچے میں سے گزر چکا ہو، جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہو اور اس کی قوت ارادی مضبوط ہو، ایسے شخص کے ساتھ ایک نسبت ارادی، ارادہ مرید ہو جانے کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کر لینے والا، وہ جو صاحب ارادہ ہے، جس کا ارادہ قوی ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، اس کی صحبت میں بیٹھا جائے، اس کی گفتگو سے بھی انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، محض اس کا قرب جو ہے وہ بھی اس کے اندر تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ ہے بیعت ارشاد۔ اس سے اوپر دین کو پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے جو جماعت قائم ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کتاب و سنت سے وہی چیز بیعت ملتی ہے، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، اور وہ بیعت کے جس کا ذکر بخاری شریف میں ہے ایک عام انداز میں۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بیعت کب لی گئی، یا تو یہ کہ اس کو ایمان ہی کو در حقیقت تعبیر کیا گیا، لیکن صحابہ کرام کا وہ ترانہ جو ہے غزوہ خندق کا، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے ہم جہاد جاری رکھیں گے۔ وہی بات جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں اب تمہاری جنگ جاری رہے گی
یہ تلوار جو باہر آ گئی ہے نیام میں نہیں جائے گی جب تک کہ فتنہ بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے۔ اب یہ تھا اصل میں وہ سلسلہ کہ جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم نے جو تنظیم قائم کی ہے ان مقاصد کو ادا کرنے کے لیے، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے مل جل کر ہم وہ فرائض دینی جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلا قدم جو ہے وہ بھی خود اپنی اصلاح ہے، خود دین پر کاربند ہونا ہے۔ اگر یہ نہ کیا ہو تو دوسروں کو تبلیغ کرنا، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے، اس کو نفع ہو جائے، لیکن ہمیں کوئی نفع اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پہلی شرط یہی ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس پر خود عمل کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو شے دیگر نہ سمجھ لے، کوئی غرور اور تکبر اس میں پیدا نہ ہو جائے، دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھنا شروع نہ کر دے، بلکہ کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو میرے ساتھ آئے، جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے آئے، میرا ساتھی بنے اور مددگار بنے، اور اس راستے پر ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے چلیں۔ تو اس میں شرط لازم ہے وَعَمِلَ صَالِحًا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور میں دو چیزیں ہیں کہ جو سب سے مشکل ہو گئی۔ ہمارے ہاں چونکہ تاحال وہ تقسیم موجود ہے، ایک بہت ہی قدر قلیل ہے ہمارے معاشرے کا وہ حصہ کہ جو مغربی تہذیب کے براہ راست زد میں آ گیا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں مغربی تہذیب اتنی نہیں ہے، ہم بچے رہے ہیں، اللہ کا ہم پر یہ فضل رہا ہے کہ چونکہ یورپ سے ہمارا فاصلہ بہت تھا، اصل میں میڈیٹرینین کے ساحل پر جو مسلمان ممالک تھے وہ سب سے پہلے صد میں آئے ہیں یورپ کی تہذیب کے، جسے اقبال نے کہا تھا دی گلٹرنگ ایکسٹیریئر آف دی ویسٹرن سیویلائزیشن، یہ چکا چوند کر دینے والی جو ان کی چمک دمک ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ چمک دمک تو ہے لیکن اس میں سچائی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹے نگ ہیں جو جگمگ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال ان کی وہ چمک اتنی تھی کہ نگاہیں چکا چوند ہو گئی۔ سب سے پہلے یہ مشرق و مغرب کی کشمکش ہوئی ہے ترکی میں، لیکن ترکی کا معاملہ تو یہ ہے کہ زمینی طور پر بھی وہ ملحق تھا یورپ کے ساتھ، اس کا ایک حصہ یورپ ہی میں تھا، وہ تو یوں سمجھیے کہ یورپ اور ایشیا کا سنگم ہے، لہذا وہاں سب سے پہلے یہ مغربی تہذیب اور قدیم ہماری جو روایات ہیں ان کا تصادم ہوا۔ اس کے بعد جو میڈیٹرینین کا ساحل ہے، ترکی سے نیچے اتریے شام آ گیا، لبنان آ گیا، پھر یہ مصر ہے، اور پھر یہ دوسرے ممالک جو ہے یہ الجزائر وغیرہ، یہ وہ ممالک ہیں موراکو، کہ اس میں چونکہ بہت کم فاصلہ تھا۔ میڈیٹرینین آپ کو معلوم ہے بحیرہ روم جو ہے وہ ایک جھیل کے مانند ہے، ادھر سے چڑھے ادھر اترے، لہذا سب سے شدت کے ساتھ یہ تہذیبی دباؤ جو ہوا ہے یورپ کا وہ ان ممالک پر ہوا۔ ہم پر اگرچہ انگریز براہ راست حکمران رہا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ آنا جانا بہت کم تھا، کوئی شاذ آدمی جاتا تھا یورپ، لہذا وہ ہمارے ہاں وہ اثرات اتنے تیزی کے ساتھ نہیں آئے۔ اور الحمدللہ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لنگر کچھ دینی قوتوں کا یہاں بھاری لنگر موجود تھا، اور وہ اس طرح کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، واقعہ یہ ہے کہ پچھلے 300 برس کے دوران پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی۔ ان کا علمی تبحر، ان کی وسعت نظر، یہ نہیں کہ صرف وہ قال اللہ قال رسول ہی کو جانتے ہوں، سوشولوجی اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر بڑی گہری نگاہ، تو ان کی اصل میں یہ عظمت ہے۔ یہ بات جان لیجئے، بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اتنا اثر کہاں ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہے اگر ٹریس کریں گے آپ تو جا کر وہ کسی ایک فرد پر معلوم ہوگا کہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی شخصیت، وہیں سے پھر یہ سارے جو مدارس ہمارے چلے ہیں، اور یہ شاہ عبد العزیز ان کے صاحبزادے رحمت اللہ علیہ، مدرسہ شاہ عبد العزیز، گویا کہ اسی کی معنوی یہ نسل ہے، دارالعلوم دیوبند ہو یا وہ مظاہر العلوم ہو سہارنپور کا، یہ در حقیقت مدرسہ شاہ عبد العزیز ہی کی معنوی نسل ہے، اور اسی سے یہ بے شمار جو ہمارے ہاں جال پھیل گیا۔ تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے۔ ایک مغرب سے ہمارا جو فزیکل فاصلہ تھا، جو بوت تھا زمانی،
اور دوسرے یہ کہ یہاں پر علماء کا جو ہے اثر وہ اتنا تھا مضبوط اور بھاری کہ ہمارے ہاں اس مغربی تہذیب کا ابھی اتنا شدید نہیں ہوا معاملہ. یہ تو آزادی کے بعد زیادہ یہ ہمارے ہاں سیلاب آیا ہے. آزادی سے پہلے یہ سیلاب نہیں تھا. ذرائع ابلاغ پر ایسے لوگ پہنچ گئے اور بڑے سٹل انداز میں انہوں نے لوگوں کے ذہن کو اور فکر کو جو ہے وہ موڑا. ورنہ یہ کہ واقعتاً آزادی سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں یہ بے حیائی، بے پردگی، یہ آزادی. تیسرا ایلیمنٹ یہ بھی ہو گیا کہ ہمارا سوشل سٹرکچر جو ہے یہ اتنے وسیع پیمانے پر جو یہ نقل آبادی ہوا ہے اس سے وہ سوشل فیبرک جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا، درم برم ہو گیا کہ ایک لوگ جہاں آباد تھے صدیوں سے، وہاں کے جو ان کے اثرات تھے کہ آس پاس کے لوگوں کی رعایت اور لحاظ اور وہ روایات جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اور یہاں آ کر جو ہے وہ چونکہ آبادی جو ہے بالکل اثر نو بنی ہے تو معلوم ہوا کہ جو چیزیں شاید اگر وہی کیفیت رہتی تو ابھی اور 50 سال لگتے وہاں تک پہنچنے میں، یہاں وہ 20 سال کے اندر اندر وہ منزلیں جو ہے وہ طے ہو گئی. بھائی ہمارے میں بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں الحمدللہ ابھی تک وہ مغربی تہذیب کا معاملہ اتنا شدید نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ تقسیم ابھی تک موجود ہے کہ معاش کی ذمہ داری اصلاً مرد پر ہے اور عورت جو ہے اس کے لیے جو آئیڈیل کردار ہے وہ شمع خانہ ہونے کا ہے، شمع انجمن ہونے کا نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں تاحال ہے. جو بھی کچھ نظر آتا ہے یہ چاہے وہ زیادہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے. یہ بیگمات جو ہے یہ چونکہ زیادہ ایکٹیو ہے، ان کے اخبارات سے اور جو ذرائع ہیں ابلاغ کے ان کے ساتھ رابطہ ہے، ان کی تھوڑی سی بات جو ہے وہ پہاڑ بن کر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس وجہ سے وہ ریشیو پروپورشن جو سامنے آتا ہے وہ بہت غلط ہے، بہت مسلیڈنگ. ہمارے ہاں ابھی تک الحمدللہ ان کا اگر واقعتاً آپ جائزہ لیں تو حلقہ اثر بہت محدود ہے. اگر سرکاری ذرائع ان کی پشت پر نہ ہو اور اگر پوری تائید جو ہے سرکاری ذرائع سے ان کی نہ ہو رہی ہو تو ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں اور ان کے پیچھے چلنے والی کوئی عورت یہاں نہیں ملے گی. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہماری بیوروکریسی میں وہ ذہن جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو وہ سارے وسائل و ذرائع حاصل ہو جاتے ہیں، لہذا یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک پریشان کن مسئلہ ہے. حقیقت وہ نہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں الحمدللہ تاحال وہ تقسیم کار جو ہے بائی اینڈ لارج ہمارے معاشرے میں ہے کہ معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے اور عورت کے لیے جو آئیڈیل کردار ہے وہ خاتون خانہ ہونے کا. اس اعتبار سے جب ہم نے تنظیم قائم کی تو سب سے پہلا مسئلہ جو مردوں کے بارے میں سامنے آیا وہ عقل حلال کا تھا. نماز پڑھنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے کسی وقت کسل ہو گیا، کسی وقت آدمی جماعت کی پابندی نہیں کر سکا، لیکن اس سے زیادہ کوئی نماز کی ادائیگی کا معاملہ مشکل نہیں ہے. ایک آدمی نے طے کر لیا وہ کر جائے گا. روزے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ چاہے وہ جون جولائی کے ہوں، لیکن ایک شخص اس نے ارادہ کر لیا ہو وہ رمضان میں کچھ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو معاملہ جو ہے وہ اتنا کٹھن نظر نہیں آتا جتنا کہ وہ نہ رکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ نہ معلوم اس شخص پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا مصیبت اس پر ٹوٹی ہوئی ہوگی. یہ چیزیں نہیں ہیں اصل جو امتحان بنتی ہیں کہ انسان جو ہے واقعتاً اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے. اصل چیز جو ہے معاش کا میدان ہے، کھا کیا رہا ہے. اور یہی وہ چیز ہے اصل میں نے پچھلی مرتبہ عرض بھی کیا تھا کہ یہی چیز ہے جو انسان کے رگ و پے میں سرایت کرتی. اس لیے کہ معاش ہی سے تو بنا ہے اس کا تن و توش، جو کھاتا ہے وہی اس کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے. اسی لیے وہ حدیث جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس میں حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ رجل اشخص اکبرا، ایک شخص ہے بہت دور سے پہنچا ہے حرم میں، وہ میدان عرفات میں ہے یا حرم شریف میں وہ ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، کپڑے بوسیدہ ہیں، یعنی سفر دور سے کر کے آیا ہے. اور اس حال میں یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، یا رب یا رب یا رب. اب ظاہر بات ہے اس حدیث میں نوٹ کیجئے کہ دعا کی قبولیت کے جتنے عوامل ہیں وہ جمع ہو گئے. کیا میدان عرفات یا حرم مکہ سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے قبولیت دعا کی؟ حالت مسافرت جو ہے یہ خود بھی قبولیت دعا کے لیے ایک اضافی عامل ہے. وہاں پہنچا ہوا شخص اس مسافرت اور مسکنت کی حالت میں پکار رہا ہے اپنے پروردگار کو، لیکن حضور فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، کہ اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا بھی حرام کا ہے، اور جو اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام غذا سے بنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہے اصل مسئلہ، کہ جہاں ایک شخص کا امتحان ہوگا کہ وہ واقعتاً دین پر کاربند ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن اصل امتحان یہاں ہے۔ لہذا جب ہم نے تنظیم قائم کی تھی تو شروع ہی میں تفصیل سے ہم نے ہمارے معاشرے میں جو کچھ حال ہے، سود کا جو معاملہ ہے، سودی لین دین جس طرح ہے، بینک کی سروسز کا معاملہ ہے، پھر ہمارے انشورنس کمپنیز ہیں، آیا ان کی سروس جائز ہے یا ناجائز ہے، رشوت دینے اور لینے کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ مختلف جو شکلیں ہیں ہمارے ہاں کہ جس نے ہماری معیشت کو گندا کیا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے اکثر و بیشتر گلٹی کانشیس لیے ہوئے، ان کے ضمیر جو ہے وہ آلودہ ہے گناہ کے احساس سے، اور یہ گلٹی کانشیس وہ ہے کہ جو پھر انسان کو کسی میدان میں قدم آگے بڑھانے نہیں دیتا۔ جب اس میدان میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اب بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ انہیں یہ احساس ہے کہ کیا نماز پڑھوں میں، میرا کھانا حرام کا ہے، میرا پینا حرام کا ہے، اور اس حرام سے نکلنا آسان نہیں، اس لیے کہ اس میں اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے، ایک سٹیٹس معین ہو گیا ہے، اپنی رہائش کا ایک معیار ہے، اپنے لوگوں کا ایک حلقہ ہے کہ جن کے ساتھ اسے بہرحال رہنا ہے، اپنی رشتہ داریاں ہیں جن کو نبھانا ہے، یہ تمام چیزیں جو اسے باندھ کر رکھتی ہے کہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس حرام سے نہیں بچ سکتا تو پھر نماز کا فائدہ کیا؟ وہ جو اقبال نے کہا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو وہ احساس میں نے دیکھا کہ بہت سے ذہین تر اور حساس تر لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے، کیا کہ نماز کیا پڑھیں، ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ تو اس طرح سے اصل میں ہم نے جب تنظیم قائم کی تھی تو اسی وقت ایک ایک چیز کا تفصیل سے ہم نے جائزہ لے کر اپنی جو شرائط شمولیت ہے ان میں لکھ دیا تھا کہ کس کس حد تک ہم جا سکتے ہیں، کہاں جا کر ہمیں روک لگانی ہوگی، کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے اتنا گر چکا ہے کہ سود کا معاملہ ہے تو سود رگو پے میں شرائط ہے، ایک ایک دانہ گندم کا جو آپ لیتے ہیں اس میں سود شامل ہو، اس لیے کہ ساری جو اس کے اندر کھاد پڑ رہی ہے اس کا سارا بزنس جو ہے وہ چاہے باہر سے امپورٹ ہو رہی ہو، چاہے ہمارے ملک کے اندر فیکٹریاں بن گئی ہو، سارا کاروبار، ساری انڈسٹری، حکومت کے سارے پروجیکٹ، ساری ڈیولپمنٹ، باہر سے لیے ہوئے سارے قرضے، معلوم ہوا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ سود اس کے اندر پرویا ہوا ہے، تو اس کے غبار سے بچنا تو کسی کے لیے ممکن نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بہرحال طے کرنا پڑے گا کہ ایک ادارہ جو قائم ہی سود کی بنیاد پر ہے، کم سے کم وہاں سے تو انسان نکلے۔ بینک کے ساتھ معاملہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا کر لے تو کم سے کم وہ ڈپازٹ تو وہاں نہ رکھے جس پر اس کو سود لینا ہے۔ تو یہ تو بہرحال میں نے اس وقت صرف ذکر کیا ہے کہ جب ہم نے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو مردوں کے لیے تو ہمیں سب سے کٹھن چیز جو نظر آئی وہ یہی تھی، وہ ہم نے فوراً تفصیلی طور پر اپنے شرائط شمولیت میں اسی وقت وہ چیزیں لکھ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ خواتین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پردے کا ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر وہ جو اوپر کے حلقہ ہے اس کی ایک مائنورٹی جو ہے خواتین کی، بیگمات، اخبارات میں تو انہی کے مضامین، انہی کی تصاویر، انہی کے انٹرویو، لہذا اس کا جو ایک اس کی چھاپ پڑتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ نو دولتی ہے ہمارے ہاں کمزف لوگ کہ جن کے پاس ذرا پیسے آ گئے تو انہوں نے اٹھا کے اپنی ساری روایات جو ہے پھینک دی ہے، اب پردہ وردہ جو ہے انہیں بڑا دقیانوسی نظر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جس میں آج ایک مسلمان عورت کے لیے اس معاشرے میں ستر اور حجاب کے احکام پر چلنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے جتنا کہ ایک مرد کے لیے عقل حلال حاصل ہے۔ حلال کی روزی کا حصول مرد کے لیے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور ستر اور حجاب کے احکام پر عمل پیرا ہونا یہ خاتون کے لیے، عورت کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اس میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ فرض کیجئے بعض گھرانوں میں پردہ ہے بھی تو وہ ایک روایتی پردہ ہے، معلوم ہوا کہ شریعت کا پردہ تو نہیں ہے۔ اب اگر تو پردہ کرے کوئی تو کرے وہ کہ جو شریعت نے حکم دیا، ورنہ کاہے کو کرے۔ میں نے اپنے ہاں بعض اپنے عزیزوں سے ان سے میں نے یہ بات کہی کہ بھائی پردہ کرنا ہے تو شریعت کا کرو، تم لوگ کرتے ہو رواجی پردہ، تو پردے کا رواج ختم ہو چکا، یہ رواجی پردہ اب سے مانی دارت، رواج کو اگر لینا ہے تو رواج تو ختم ہوا، پھر اٹھاؤ اس کو،
یہ خام خواہ کا جو ہے وہ ایک تکلف، یہ تو ہمیں تو تلاش یہ کرنا ہوگا کہ شریعت کیا کہتی ہے، کتاب و سنت کا تقاضا کیا ہے، احکام اسلامی کیا ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، شریعت کے ایک حکم کو اٹھا کر آپ پھینک دیں گے تو یہ گویا کہ پوری شریعت کو رد کر دینا ہے۔ یہ شریعت اور قانون انڈیویزیبل ہے، یہ آرگینک ہول ہے، انسیپریبل ہے، اس کے تمام اجزاء یہ مل کر ایک وحدت بنتے ہیں جو لیونگ آرگنزم کہلاتا ہے، کہ باقی چیزیں جو ہیں جو مردہ چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، پتھر ہے اس کو توڑ دیجئے تو وہ آدھا ادھر رہ جائے گا، آدھا ادھر رہ جائے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ کسی جاندار شے کو توڑ دیں گے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ تو اس کی وحدت ہی میں در حقیقت اس کی بقا ہے۔ تو شریعت کو یوں سمجھنا چاہیے، اسلام دین شریعت، کہ اس کے اندر تجزیہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کر لیں گے یہ نہیں کریں گے۔ وہ آیت جو میں نے بار بار سنائی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں تو انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے، اور وہی ذلت و خواری آج پوری امت مسلمہ کے ماتھے پر لکھی ہوئی، وہ ذلت اور خواری جو ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے، جو اس وقت افغانستان میں ہو رہا ہے، جو ایران اور عراق کے مابین ہو رہا ہے، جو ہمیں دھمکیاں مل جاتی ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اسرائیل نے جس طریقے سے آ کر عراق کا ری ایکٹر ختم کیا اور چلا گیا ہے، اور سعودی عرب کی ٹیریٹری پر ریفیولنگ کی ہے، اور کوئی انہیں ڈر نہیں تھا۔ اور آپ نے آج شاید دیکھا ہو اخبار میں ایک مضمون ہے کہ وہ ریگن صاحب بھی ناکام ہوئے، بیگن نے فوری طور پر جب اس نے کہا تھا کہ یہ میری اسکیم ہے اور یہ ایک تجویز ہے، اسی وقت ریجیکٹ کر دیا۔ اور معلوم ہوا کہ امریکہ کا صدر اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کہ اسرائیل کا وزیر اعظم، حالانکہ یہ دور ایسا آیا تھا کہ ان کے اوپر اخلاقی اعتبار سے بہت دباؤ پڑا۔ لبنان میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے پوری دنیا کی رائے عامہ ان کے خلاف ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، وہ معاملہ جو کا جو قائم ہے۔ یہ ہے ہماری اس وقت کی وہ حالت جو ہے کہ رسوائی اور ذلت کا یہ حالت۔ تو الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو یہ رسوائی ہے جو مقدر بن جاتی ہے ان لوگوں کا جو شریعت کے ساتھ یہ مذاق کرے کہ کچھ حصہ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں۔ اللہ کو یہ طرز عمل جو ہے یہ بہت ناپسند ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والی، اس کے اندر بیزاری پیدا کرنے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر تو دین میں پردہ ہے تو وہ کرنا ہوگا مسلمان عورت کو، جسے مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے۔ ہاں تحقیق کرے، اگر کسی کو یہ وسوسہ ہو کہ یہ ملاؤں کی ایجاد ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہو کہ قرآن میں یا سنت میں یا حدیث میں تو پردے کے وہ احکام نہیں ہے، اس میں اگر کوئی مسلمان عورت نیک نیتی سے خلوص سے اگر تحقیق کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے آپ ناظر پائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی اپنی مرضی سے زمانے کے چلن کو دیکھ کر، زمانے کا جو بھی ایک رواج ہے اس کو دیکھ کر اگر روش اختیار کرتی ہے تو معلوم ہوا کہ پہلے قدم پر وہ فیل ہو۔ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس پر تنظیم اسلامی میں ہم بہت دنوں سے غور کر رہے تھے۔ میں بعض باتیں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں کیسا کچھ تجربات ہوئے اس میدان میں۔ ہم نے پہلے تو یہ کہ 33 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ تیار کیا اور تقریباً 50 علماء کو ہم نے وہ بھیجا کہ ہم کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں، ہمیں کچھ شریعت کے تفصیلی احکام مل نہیں رہے ہیں کہ پردے کے بارے میں احکام کیا ہے، اس لیے کہ اصولی طور پر 2-4 باتیں کہہ کر بات نہیں بنتی ہے۔ جب تک کہ جو سچویشنز ہوتی ہیں بالفعل کے جن سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے، جب تک اس کے بارے میں تفصیلی اس کے پاس نہ ہو کہ کیا حکم ہے شریعت کا، تو کیسے اس پر وہ عمل کرا ہو؟ وہ ہو سکتا ہے کہ نادانستہ اسی طرز عمل کے اندر مبتلا ہو جائے کہ شریعت کے کچھ احکام مان رہا ہے کچھ نہیں مان رہا۔
آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اس معاشرے سے اس سوال نامے کے بہت ہی کم جواب ملے. بعض علماء سے جا کر مفتیان کرام کے پاس جا کر ان سے حاصل کیے گئے. ان سوالات کو ہم نے سامنے رکھا. بعض جگہوں سے ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ احکام تو یہ ہے لیکن ذرا یہ ہے کہ آپ لوگ نرمی رکھیے. معلوم ہوا کہ کس درجے اس وقت جو ہے شکست خوردگی کا عالم ہے جو ہمارے علماء کے ایک طبقے کے اوپر طاری ہے کہ وہ حق ایک بات کو حق سمجھتے ہوئے کہنے کی ضرورت نہیں کر رہے. اس لیے کہ زمانے کا اب ایک چلن ہے, ایک رو ایک طرف کو چل نکلی ہے, لہذا وہ جرأت نہیں کر پا رہے ہیں کہ کہہ سکے کہ بات کی. بہرحال چونکہ ہمارا معاملہ تھا عملی, ہم چونکہ اسی بنیاد پر ایک تنظیم قائم کر رہے تھے, لہذا ہم نے اس پر پوری تحقیق کی اور وہ سوال نامے کے جو جوابات آئے ان پر مزید لوگوں سے مل کر پھر ہم نے وہ تنظیم اسلامی کے لیے ایک مراسلہ جو ہے مرتب کیا تھا کہ جس میں ہم نے تفصیلی احکام دیے. اس لیے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ جان لیجئے مختلف صورتیں ہوتی. یا تو ایک شخص ہے وہ خود ہی کمانے والا ہے, گھر کا وہ سربراہ ہے, اس کی حیثیت تو اور ہو گئی. ایک ایسا ہے نوجوان کہ جس کی شادی بھی ہو گئی ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ ابھی پورے طور پر گھر کا سربراہ نہیں ہے. وہ کیا کرے؟ اگر اس کے والدین اس کے ساتھ اتفاق نہ رکھتے ہو, اگر اس کی بہنیں یا اس کے جو بھائی اور ساتھ رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں, اب وہاں وہ کیا کرے؟ بعض لوگوں کی یہ مشکل ہے کہ علیحدہ گھر وہ اپنا ابھی بسا نہیں سکتے. دیکھیے پردے اور سطر کے بارے میں بالکل وہی ہمیں تدریج کا معاملہ ملتا ہے شریعت میں کہ جو دوسرے احکام شریعہ کے ضمن میں ملتا ہے. شراب کی حرمت ایک دم نہیں ہوئی, سود کی حرمت ایک دم نہیں ہوئی, تدریجاً احکام آئے. لہذا اس سے بعض لوگ جو ہے خاص اس معاملے میں مغالطے پیدا کرتے ہیں. قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہے کہ جس میں فرما دیا گیا مثلاً کہ شراب اور جوئے کے اندر نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ منفعت سے بڑھ کر, بس بات ختم ہو گئی. اب اگر اس کو کوئی دلیل بنا لے کہ شراب تو مطلقاً حرام نہیں ہے شریعت میں, تو یہ در حقیقت اس کی بدنیتی ہوگی. اس لیے کہ اس کے بعد وہ حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اور پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا کہ یہ خمر اور میسر جو ہے یہ شیطانی اعمال ہے, فاجتنبوہ, ان سے باز آ جاؤ. فہل انتم منتہون, اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تو یہ سارا معاملہ جو ہے تدریج کا اگر سامنے رہے گا تو پھر کہیں کوئی مغالطہ نہیں ہوتا. یہی معاملہ ہوا ہے پردے اور سطر کے احکام کے ضمن میں. اول تو میں یہ عرض کر دوں کہ سطر کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا. یہ جو ہے در حقیقت حدیث سے ہمیں ساری تفصیلات معلوم ہوئی. حجاب کا لفظ قرآن میں ہے, چادر کا لفظ قرآن میں ہے, اوڑھنیوں کا لفظ قرآن میں ہے, اور ایک تفصیل جو ہے فہرست کچھ رشتوں کی وہ قرآن میں 2 مقامات پر آئی کہ یہ معاملہ جو ہے عورت کا اپنی زینت کے ساتھ سامنے آنا یہ فلاں 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 کے سامنے ہو سکتا ہے, اس سے باہر نہیں ہو سکتا. یہ ہے در حقیقت احکام جو کہ قرآن مجید میں آئے ہیں سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں. ان میں بھی تدریج یہ ہے کہ ابتدائی احکام آئے ہیں سورہ احزاب میں اور تکمیلی احکام آئے سورہ نور میں. دوسری جو بالکل فطری تدریج ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی احکام میں خطاب کیا گیا ہے حضور کی ازواج مطہرات کو, اس لیے کہ قانون ہے یہ کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جس اصلاحی عمل کا آغاز کرنا تھا وہ سب سے پہلے حضور ہی کے گھر سے شروع ہونا چاہیے تھا. یہ وہ فطری قانون ہے جس کے تحت جو پہلا خطاب ہے وہ ہوا ہے ازواج مطہرات سے. اور نمبر 2 یہ کہ مسلمان عورت کے لیے تا قیام قیامت اسوہ بننا ہے مسلمان عورت کے لیے حضور کی ازواج مطہرات کو. حضور اسوہ ہے مسلمان عورت کے لیے بھی مسلمان مرد کے لیے. لیکن عورتوں کے جو نسوانی معاملات ہیں ان کا خالص جو اپنا عورت ہونے کی حیثیت سے زندگی کا رخ ہے, ظاہر بات ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اسوہ نہیں ہو سکتے لیکن حضور مرد ہیں. لہذا یہ جو ایک خلا ہے اسوہ محمدی میں
صلی اللہ علیہ وسلم اسے پر کرایا گیا حضور کی ازواج مطہرات کو نمونہ بنا کر. یہی وجہ ہے کہ سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک بہت عمدہ نمونہ ہے. اسی سورہ مبارکہ میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا کہ لستم کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو بلکہ تمہیں تو در حقیقت تمام مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے. اس کو بھی ہمارے ہاں پاس جو جدیدیت پسند یا اباحیت پسند خواتین یا دانشور ہیں انہوں نے مغالطے کی بنیاد بنایا ہے کہ یہ تو صرف خواتین جو ہے عام خواتین سے خطاب نہیں ہے حضور کی ازواج سے خطاب ہے. یہ در حقیقت اس کو سمجھنے کی بجائے اس سے ایک غلط دلیل اخذ کرنے کی ایک بالکل نیت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فساد موجود ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا پہلے تو وہ آیات آپ دیکھ لیں کہ جو سورہ احزاب میں آئی اور پھر خاص طور پر سورہ نور کیا. سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو تو سب سے پہلی بات جو تمہیں کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں لوچ مت پیدا ہونے دو. کسی نامحرم سے کبھی گفتگو ہو, کوئی دروازے پر آ گیا ہے, کوئی بات پوچھ رہا ہے, کوئی چیز مانگ رہا ہے, تو جہاں کہیں بھی کسی سے گفتگو کا موقع ہو, اب دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے, اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک حسن رکھا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو علم العضویات ہو فزیولوجی یا علم نفسیات ہو سائیکالوجی, یہ اس کے مسلمات میں سے کہ لیونگ آرگنزم جتنے بھی ہوتے ہیں, ذی حیات جو بھی ہیں زندہ چیزیں, ان کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ ریپروڈکشن کا ہے, بقائے نسل. یہ بقائے نسل کے لیے یہ جنسوں کا یہ فرق ہے. اور ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ چونکہ یہ ریپروڈکشن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, فطرت نے بقائے نسل کے لیے بڑے داعیات اس کے رکھی ہے, بہت پورٹنٹ موٹیوز ہیں. اور اس میں سے ایک موٹیو یہ بھی ہے کہ فیمیلز میں ایک حسن, ایک کشش میل کے لیے, نر کے لیے ایک کشش جو ہے اس میں رکھی گئی. یہ چنانچہ اس کی آواز میں بھی لوچ ہے, اس کی آواز اور مرد کی آواز میں فرق ہے, ان کے چہروں کی شکل و شباہت میں فرق ہے. یہ داڑھی اور مونچھیں جو ہمیں ملتی ہیں, آخر کیوں خواتین کے چہروں کو اس سے خالی رکھا گیا ہے؟ ان کے پورے وجود میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے مرد کے لیے. اور یہی چیز جو ہے در حقیقت فتنے کا دروازہ ہے. اس پر اگر قدغن نہ ہو, اس پر اگر احتیاطیں عائد نہ کی جائیں, اس پر حدود اور قیود نہ ہو, تو یہی چیز ہے کہ جو جنسی انارکی, سیکشول انارکی پیدا کرے گی. اسی سے سیکشول پرورشن پیدا ہوتی. ان چیزوں کو روکنے کے لیے شریعت نے تفصیلی احکامات دیے ہیں, جن میں سے ایک کا تعلق ہے سطر سے اور ایک کا تعلق ہے حجاب سے. سطر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی فطری بات ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ جسم کے کچھ حصوں کو وہ ڈھانپ کر رکھنا چاہتا ہے. یہ انسان کا انسٹنکٹ ہے, اس کی فطرت ہے. تو جسم کا جو حصہ ڈھکا رہنا چاہیے وہ شریعت کی اصطلاح میں سطر ہے. مرد کا سطر ہے ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک. یہ حصہ جسم کا کبھی نہیں کھلنا چاہیے مرد کا, سوائے بیوی کے سامنے کھلے گا یا ڈاکٹر کے سامنے حسب ضرورت. باقی یہ کہ باپ کے جسم کا یہ حصہ بیٹے کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے, بیٹے کے جسم کا یہ حصہ باپ کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے, بھائی کے جسم کا یہ حصہ بھائی کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے. یہ سطر ہے یہ جسم. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ہمارے ہاں یہ سارے جو سوئمنگ کاسٹیومز ہیں, گیمز میں یہ جو نکر کا استعمال ہے, یہ اس سطر کے اسلامی حکم کے خلاف. اسلام میں مرد کے جسم کا یہ حصہ ہر حال میں ڈھکا رہنا چاہیے. اس میں ناف بھی شامل ہے, ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک گھٹنا پورا اس میں شامل ہونا چاہیے.
عورت کا جو جسم ہے وہ کل کا کل سطر ہے، اس میں صرف استثناء ہے 3۔ حضور کی ایک حدیث آتی ہے، اپنی سالی حضرت اسما سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا تھا، وہ کہیں اتفاق سے حضور کے سامنے آئی اس حال میں کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ موٹا طویل نہیں تھا، کچھ باریک تھا، تو جسم کے کچھ حصے نظر آ رہے تھے۔ تو حضور نے وہاں فرمایا، اور یہ حدیث ہے در حقیقت عورت کے اس سطر کو واضح کرنے کے لیے کہ عورت جب جوان ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ سوائے یہ چہرے کی ٹکیا اور یہ ہتھیلیاں ہاتھ کی، یعنی پہنچوں سے نیچے ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں، ان 3 کے سوا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے معنی کیا ہے، اس کو سمجھتے جائیے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان احکام کو نافذ کریں، کہ اس میں یہ ہے کہ جسم کے یہ 3 حصے سطر سے باہر ہیں، باقی سارا جسم عورت کا مستور ہے۔ اسی سے اب آپ سوچیے ہمارے لفظ مستورات کیوں بنا ہے، اس لیے کہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے۔ معنی اس کے یہ ہے کہ ماں کے جسم کا بھی کوئی حصہ اس 3 کے علاوہ بیٹے کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ بھائی کے نگاہ جو ہے وہ اپنی بہن کے جسم کے ان 3 حصوں کے سوا کسی اور جگہ پر نہ پڑے، یہ سطر ہے۔ اس میں اجنبیوں والی بات ابھی نہیں آ رہی، میں اسی لیے سطر کے معاملے میں مرد کے سلسلے میں بھی میں نے کہا باپ اور بیٹا اور بھائی، اور یہاں بھی میں ذکر کر رہا ہوں بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، عورت کے جسم کا کوئی حصہ سوائے ان 3 کے ان کی نگاہوں میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس سے آگے کا معاملہ یا شوہر کے لیے اور یا پھر طبیب حسب ضرورت، جہاں بھی ضرورت ہو، اس بغیر ضرورت نہیں۔ یہ ہے سطر کا معاملہ کہ جس کے احکام مرد اور عورت دونوں کے لیے مساوی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد کے جسم کا کم حصہ ہے جو سطر ہے، اور عورت کے جسم کا اکثر و بیشتر حصہ سطر ہے، ایکسیپشن صرف 3 چیزوں کی۔ اب آپ دیکھیے یہی ہمیں ہماری اور مغربی تہذیب کے رجحانات کا جو تضاد ہے وہ نظر آ جائے گا۔ مغربی تہذیب میں ایک شریف انسان مرد جو ہے مہذب، اس کا پورا جسم ڈھکا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا لباس، کوٹ بھی ہو، پینٹ بھی ہو، سوٹ، یہ باقی ہے کہ عام لوگ جس طرح کی بھی وہ آزادی برتتے، لیکن یہ کہ ان کا مہذب انسان جو واقعی کوئی کسی سٹیٹس کا بھی حامل ہے، اس انسان کا لباس کیا ہے؟ یہ جو سطر کی شرائط ہمارے ہاں ہے خواتین کے لیے، یہ الٹا ان کے ہاں جو ہے ان کی تہذیب میں یہ مردوں کے لیے، اور عورت کے جسم پر سے قدغنیں جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی، وہ اسکرٹ ہوئی، اسکرٹ سے آگے وہ سایہ بنا، وہ پھر اسکرٹ منی اسکرٹ کی شکل میں تبدیل ہوئی، یہ ساری، یہ ہاتھ ننگے ہوئے، بغلیں ننگی ہوئی، پھر یہ کہ یہ گردن کا بہت بڑا حصہ، اس کے ساتھ سینے کا بہت سا حصہ ملحق جو ہے وہ ننگا ہوا۔ یہ ہے در حقیقت بالکل تضاد کہ ان کا رجحان اور ہمارا رجحان اور۔ یہاں یہ ہے کہ مرد کا حصہ کوئی حج نہیں کس کے سوا اگر کھلا ہو، لیکن عورت کا جسم ہے در حقیقت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام رعنائی رکھی ہے، وہ تمام اٹریکشن رکھی ہے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ اب نفسیات کی بات ہوگی، یہ مقدمات ہیں اصل میں۔ ان چیزوں کو جدید ذہن کے لوگوں سے جب آپ گفتگو کریں تو جب تک ان مقدمات سے نہیں کریں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب اگر عورت کے اندر مرد کے لیے کشش ہے تو مرد میں عورت کے لیے کشش ہے، پھر مرد کے لیے بھی وہی احکام ہونے چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کی فطرت کے اندر اقدام اور فعل ہے، عورت کی سرشت میں گریز اور انفعال ہے۔ ویسے اگرچہ یہ ماننا پڑے گا وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، تو کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مردوں کے سے مزاج کی حامل ہوتی ہیں، اور کچھ مرد بھی ہوتے ہیں کہ جن کا وہ زنانہ مزاج ہوتا ہے، ان کو علیحدہ رکھ دیجیے۔ تو مرد کی فطرت کے اندر اقدام ہے، آگے بڑھنا ہے، فعل ہے، اور عورت کی فطرت میں انفعال ہے یا گریز ہے، وہ پیچھے ہٹتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اور اسی میں در حقیقت اس کا نسوانی حسن پوشیدہ ہے۔ مرد کی حیثیت طالب کی بنتی ہے اور عورت کی مطلوب کی بنتی ہے، حالانکہ خالص فزیکل لیول پر دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ مرد کے لیے عورت اگر ضروری ہے تو عورت کے لیے مرد بھی ضروری ہے۔ اس کے باوجود ایک فرق ہے
اور اس کی نفسیات کے اندر یہ فرق موجود ہے۔ شریعت نے اسی کو رکھا ہے کہ شادی میں مرد جو ہے وہ مہر ادا کرتا ہے، عورت کیوں نہ مہر ادا کرے؟ سوال یہ ہے، اگر تو خالص فزیکل لیول پر آ جائیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہاں تعلیم و مطلوب کا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ مرد گویا کہ وہ آگے بڑھ کر حاصل کرنے والا ہے اور عورت وہ شے ہے جسے وہ حاصل کر رہا ہے، اس کے ایک ٹوکن کے طور پر مہر کو مقرر کیا گیا۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو عورت کے جسم کا سطر کا حصہ جو ہے وہ مرد کے جسم کے سطر سے بہت زیادہ کر دیا گیا۔ اس سطر میں اب ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ فرض کیجئے کہ ایک عورت نے جسم اپنا پورا ڈھانپ لیا ہے۔ اول تو لباس میں دو چیزیں لازمی ہیں، ایک یہ کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اندر سے چلک رہا ہو۔ حضور نے ایک حدیث میں الفاظ استعمال کیے ہیں، کاسیاتن آریاتن، وہ عورتیں کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وہ نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی، نہ جنت کی خوشبو کبھی ان تک پہنچ سکے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سطر واقعی سطر ہو، یہ صرف چھدا نہ پورا کیا گیا ہو، اتارا گیا ہو، بلکہ یہ کہ فی الواقع واقعی جسم ڈھکا ہوا ہو، لہذا لباس پتلا باریک نہ ہو، نبیذ ہو، اور نمبر دو یہ کہ وہ تنگ نہ ہو کہ جس میں سے جو بھی نشیب و فراز جسم کے وہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس پر بھی مزید ایک حکم دیا گیا، فرض کیجئے کہ ایک کرتا بھی پہن لیا ہے ڈھیلا ڈھالا اور سر کے اوپر بھی کوئی رومال باندھ لیا گیا ہے، شلوار ہے یا کوئی اور لباس ہے، ٹانگیں بھی پوری کی پوری ڈھکی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا سینہ یہ اس کے نسوانی حسن کا ایک بہت بڑا جز ہے، محض کرتے سے اس کا سطر نہیں ہوگا۔ لہذا سورہ نور کی جو آیتیں ہم پڑھیں گے ان میں آپ دیکھیں گے اضافی حکم دیا گیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل اپنے گریبانوں پر اپنے سینوں پر مار لیا کرے۔ یہ ہے وہ اضافی لباس کہ جس سے در حقیقت عورت کا سطر مکمل ہوتا ہے، کہ اس نے اضافی طور پر اپنے اس دوپٹے سے، ایک تو یہ کہ وہ دوپٹہ سر کو ڈھانپ رہا ہے، اس لیے کہ سر سطر کے اندر شامل ہے، باہر نہیں ہے، صرف چہرے کی ٹکیا سطر سے باہر ہے۔ تو گھر میں ایک مسلمان عورت جہاں اس کے والد ہوں گے، چچا آئیں گے، اس کے بھائی ہوں گے، بھانجے ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، یہ فہرست میں ابھی پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، یہ جو محرم کا ماحول ہے گھر کے اندر، اس میں بھی مسلمان عورت کو اس طرح کے لباس کے ساتھ رہنا ہے، یہ لباس اس کا سطر ہے۔ ابھی حجاب کا کوئی سوال نہیں، بھائی سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، بھانجے سے پردہ نہیں ہے، لیکن سطر ہے باپ سے بھی، بھائی سے بھی، بیٹے سے بھی، بھتیجے سے بھی، بھانجے سے بھی، سطر جو ہے تو وہ تو سب کے لیے ہے۔ لہذا ایک عورت، اور آپ کو معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک کم سے کم ہماری یہ روایات تھیں کہ بچی ذرا ابھی 7-8 سال کی اگر ہوئی ہے تو بھی بڑی بوڑھیوں نے اس کو وہ سکھانے شروع کر دیے آداب، اوڑھنی لو، ٹھیک طرح اوڑھو، پھر ان کا لباس، یہ ہمارے ہاں جامعہ جو بچیوں کے لیے ہے یہ تو کس کو تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ جس میں پوری ٹانگیں ان کی ننگی۔ واقعہ یہ کہ ہماری تہذیب تو اسے چھوٹی عمر کی بچی کے لیے بھی کبھی گوارا کرنے کو تیار نہیں، کہ انتہائی وہ ایک فوش لباس ہے۔ یہ ہمارے جو روایات ہیں، ہماری یہ سوچنے کی بات ہے جسے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہم کہتے ہیں، یہ آ کہاں سے گئی ہمارے ہاں؟ اگر ان کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی ہمارے دین میں، ہماری روایات میں، ہماری تہذیب میں، تو کہاں سے آئی؟ معلوم ہوا کہ اگر اس اعتبار سے بھی غور کریں گے تو وہ دلیل ملے گی کہ یہ چیزیں جو ہماری تہذیب کا جز بنی ہے، ان کی کوئی جڑ، ان کی کوئی بنیاد جو ہے وہ ہمارے دین میں موجود تھی۔ اس کے بعد اصل مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے نامحرموں کے ساتھ معاملہ۔ نامحرموں کے ضمن میں چونکہ وقت کم ہے، پہلی بات تو فرمائی کہ فلا تخضعن بالقول، اگر بات کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو بات لہجے میں کرختگی ہو، لوچ نہ ہو، یعنی وہ جو نسوانی حسن ہے وہ اس میں نمایاں نہ ہو۔ اور بڑے پیارے الفاظ قرآن مجید کے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ،
مبادا کوئی شخص جس کے دل میں کوئی گندگی ہے وہ کوئی امید وابستہ کر لے. ایک عورت کے اس انداز تخاطب میں اگر اس کی وہ جو فطری نسوانی حسن کی جھلک ہے وہ اگر کوئی شخص دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی غلط امید جو ہے وہ پروان چڑھ جائے. لہذا فلا تخضعن بالقول، اپنی اس گفتگو کے اندر لہجہ بھی ایسا رکھو کہ کسی کے اندر کوئی برا اگر ہے بھی کوئی فاسد مواد ہے بھی تو اسے کوئی تقویت حاصل نہ ہو. دوسری ہدایت دی گئی اصولی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور جس طرح تم قدیم جاہلیت میں بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھی ایسا نہ کرو. معلوم ہوا یہ بات بھی جان لیجئے کہ انسان کی جو فطری کمزوریاں ہیں قرآن مجید چونکہ بالکل فطرت کے مطابق بات کرتا ہے، چنانچہ اسی میں آپ کو یہ آیت بھی ملے گی خلق الانسان ضعیفا، انسان کی خلقت میں کچھ ضعف ہے، کچھ کمزوریاں اللہ نے رکھی. ان کمزوریوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے عورت کا کہ اس کے اندر ایک جذبہ، ایک نمائش کا جذبہ، نمایاں ہونے کا خیال، یہ گویا کہ اس کے اندر موجود ہے. جہاں کہیں اس کے اوپر صحیح اس کی تہذیب نہ ہوئی ہو، تمدن کے صحیح جو ہے اثرات نہ ہو، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آئے گی سامنے. تبرج کہتے ہیں نمایاں ہونا، بروج، برجی، یہ جو قلعوں کے اوپر برجیاں ہوتی تھیں تو پچھلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ شہروں کی گرد فصیلوں پر برجیاں، تو دور سے آنے والے لوگوں کو سب سے پہلے برجی نظر آتی تھی. یہاں سے لفظ جو ہے تبرجا یہ بن گیا نمایاں ہونا، لوگوں کی نگاہوں میں کھبنا. یہ وہ چیز ہے کہ جو جاہلیت میں ہمیشہ رہی. جاہلیت الاولی، وہ جاہلیت جو اسلام کے آنے سے پہلے تھی. معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں یہ کیفیت تھی جو آج آپ کو اپنے ہاں نظر آتی ہے. یہ جاہلیت جدیدہ ہے، وہ جاہلیت قدیمہ ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وہ جو پہلی جاہلیت ہے جس طرح اس میں تم بن سنور کر لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے باہر نکلا کرتی تھی، وہ تم اس طرح کر دو. یہ دوسرا حکم ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ دو حکم اس کے اندر مضمر ہے. پہلا حکم یہ کہ گھر کو سمجھو اپنا اصل دائرہ کار، یہ تمہارا اصل مقام ہے. شمع خانہ بنو، چراغ محفل بننے کی خواہش اپنے دل سے نکال دو. استثنائی حالات کا معاملہ دوسرا ہے. کسی عورت کو مجبوراً گھر سے نکلنا پڑے، کوئی حالات ایسے ہوں کہ اسے بھی کوئی معاشی کسی کام میں لگنا پڑے، یہ بات بالکل دوسری ہوگی. استثناءات جو ہیں عام قاعدہ قانون ان کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ معاش ذمہ دار ہے مرد کی اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں ہیں عورت کے اوپر. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تیسری بات یہ فرمائی گئی ہے، کیونکہ وقت کم ہو گیا ہے میں اس میں سے بیچ میں سے چھوڑ رہا ہوں. مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اے مسلمانوں جب تمہیں کبھی نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو مانگو ان سے پردے کی اوٹ سے. یہاں سے وہ حجاب کا لفظ، پردے کا لفظ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا کہ گھر میں ہے ایک عورت تو وہ تو ستر کے ساتھ ہے، اپنا لباس اس نے پہنا ہوا ہے. مسلمان عورت گھر میں بھی بغیر ستر کے نہیں ہے. لیکن نامحرم کے ساتھ جہاں بات آئے گی تو وہاں ایک اضافی شے ہے، وہ لفظ حجاب ہے کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. روح در روح ہو جانا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اس میں استثناء کیا گیا، وہ اب آپ سن لیجئے. یہ دو آیتیں ہیں، ایک تو ہے سورہ احزاب میں اور ایک طویل تر آیت جو ہے وہ سورہ نور میں ہے. پہلے تو یہ 7 اشخاص ہیں جن کو معین کر دیا گیا کہ ان سے پردہ نہیں. فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی حرج نہیں ہے ان کے بارے میں اپنے والدوں سے، ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھتیجوں سے،
ولا ابنائے اخواتہن، نہ اپنے بھانجوں سے. یہ ذہن میں رکھیے، اپنے بھانجے، شوہر کے بھانجے نہیں، اپنے بھانجے، عورت کا بھانجا، عورت کا بھتیجا. ولا نسائہن، اور اپنے میل ملاپ کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ وہ جو ان کے غلام ہوں، جو ان کے زیر دست ہے، غلام ہے، مملوک ہے، جن کے اندر اس طرح کا کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو ملکیت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ملکیت اس زمانے میں غلام کا جو تصور تھا، اس کو ذہن میں رکھیے کہ غلام کا سٹیٹس اتنا نیچے تھا آقا سے کہ کسی غلام کے دل میں جو ہے وہ اپنی مالکہ کے لیے یا اس گھر کی خواتین کے لیے کوئی خیال اس طرح کا آنا تقریباً ناممکن، محال مطلق. یہ 7 ہیں وہ رشتے کہ جن کو مستثنیٰ کیا گیا. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ سوچئے کہ قرآن مجید میں یہ ساری ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، اگر یہ اس سے آگے بھی کوئی معاملہ اگر ہے تو یہ کیوں کی گئی، یہ رشتے کیوں گنوائے گئے؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے عام انسانوں میں اور ان میں تو یہ پوری تفصیل دینا کس لیے؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، بیکار کی بات ہے. اور اگر کوئی فرق ہے تو فرق کیا ہے؟ جہاں تک صبر کا تعلق ہے وہ تو مسلمان عورت کو اپنے بھائی سے بھی کرنا ہے. معلوم ہوا کہ یہ چہرے کا پردہ ہی تو رہ گیا ہے اور تو کوئی بات ہے ہی نہیں. محرم اور غیر محرم کے درمیان فرق کیا ہے؟ صرف چہرے کے پردے کا فرق ہے. بھائی اور کوئی عام اجنبی، اس کے مابین فرق کیا ہے؟ باقی بھائی کے لیے بھی چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ باقی جسم تو پہن کا جو ہے وہ ستر ہے، اس سے آگے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. وہ اس سے آگے مسلمان عورت کا جسم جو ہے وہ کھلے گا تو صرف اپنے شوہر کے سامنے، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا طبیب یا ڈاکٹر کے سامنے حسب ضرورت، مجبوری جو بھی ہو. باقی تو اس سے آگے نہ بھائی کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ بیٹے کے لیے. تو یہاں سے جو لوگ پردے سے کو راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کوئی بھی شکل پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے سوچیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر تو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بات علیحدہ ہوگی، پھر ان سے ہماری گفتگو نہیں. اگر یہ مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ سوچیں کہ آخر یہ اتنی تفصیلی آیت، اور ابھی میں بتاؤں گا یہ پہلی آیت ہے، دوسری آیت اس سے بھی زیادہ تفصیلی ہے، کیونکہ حکم کی تکمیل جو ہو رہی ہے وہ جا کر ہوگی سورہ نور میں. وہاں 12 بنا دیے گئے ہیں، مزید کچھ رعایتیں دی گئی ہیں، کچھ چیزوں کی مزید تفصیل کر دی گئی ہے. تو 12 آئٹمز ہیں کہ یہ ہے محرم، ان کے سامنے ایک مسلمان عورت آ سکتی ہے چہرے کھلے چہرے کے ساتھ، لیکن ستر ہوگا. پردہ اس کا جو ستر جو ہے جسم کا، اس کا پورا پورا لحاظ موجود ہو. ابھی ذرا سورہ احزاب کی ایک آیت اور سن لیجئے، پھر میں ادھر چلوں گا سورہ نور پر. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، یہ آیت نمبر 59 ہے سورہ احزاب کی اور بہت اہم ہے. وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے. یہاں آ کر بات کھل گئی کہ پہلی میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ صرف مسلمان خواتین میں سے ازواج مطہرات ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابتدا ازواج مطہرات سے اس لیے کی گئی کہ در حقیقت وہیں سے کام شروع ہونا تھا، ورنہ یہ عمل جو ہے مطلوب ہے تمام مسلمان خواتین کے لیے. اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ لٹکا لیا کرے اپنے آگے، اپنے سامنے اپنی بڑی چادروں کو. اب دیکھیے 2 الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک ہے اوڑھنی، خمورہن. خمار کہتے ہیں اوڑھنی جو گھر میں مسلمان عورت اوڑھتی ہے. اس اوڑھنی کا مقصد کیا ہے؟ سر کو ڈھانپے رکھنا اور خاص طور پر سینے پر، گریبان پر اس کا بکل آ جائے. یہ ہے ستر کا حصہ، یہ گھر کے اندر ہے. اور دوسرا لفظ ہے جو یہاں آیا جلباب، جس کی جمع ہے جلابیب. یہ جلباب ہے وہ بڑی چادر جو پورے جسم کے گرد لپیٹ لی جائے، اور اس کا رواج عرب میں پہلے سے موجود تھا. بدقسمتی سے جو لوگ
عرب کے قدیم تمدن کو نہیں جانتے، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے۔ عربوں میں مرد ہو یا عورت، ایک بڑی چادر جب وہ گھر سے نکلتے تھے، یہ ان کے لباس کا جز، جیسے آپ کو آج بھی پٹھانوں میں نظر آئے گا کہ وہ نکلیں گے باہر چادر ہوگی ساتھ، وہ چادر کبھی وہ سر پہ لپیٹ لیں گے، کبھی کندھے پہ ڈال لیں گے، کبھی وہ اس کو جانماز بنائیں گے، کبھی وہ رفع حاجت کے وقت اس کو اپنے گرد اس طریقے سے ٹینٹ کی طرح تان لیتے ہیں کہ پورا پردہ اس سے ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا ملٹی پرپز ان کے لباس کا جز ہے چادر۔ اچھا، چادر کس سے ہی در حقیقت سٹیٹس معین ہوتا ہے آدمی کا؟ چادر قیمتی ہے تو آدمی جو ہے وہ کوئی اونچا ہے، چادر ہلکی سی ہے تو معلوم ہے آدمی ہلکا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ تکبر جو ہے الکبر ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، تو جو کوئی بھی تکبر کرتا ہے وہ گویا میرے کاندھے سے میری چادر کو کسیٹ رہا ہے، تو اس سے میرا اعلان جنگ۔ تو چادر جو خواتین کی ہوتی تھی وہ اپنے پورے جسم میں اس کو ڈھانپ کر نکلتی تھی، سوائے چہرے کے، چہرے کا معاملہ نہیں تھا۔ تو جو کچھ کیا ہے قرآن نے وہ یہ کہ جو چیز ایگزسٹ کر رہی تھی اس پر اضافہ کیا، اس کا جو مزید ضروری تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور سے پہلے بھی حج ہو رہا تھا، طواف ہو رہا تھا، قربانیاں ہو رہی تھی، مینا کا قیام تھا۔ ہاں، قریش جو ہے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، لہذا اصلاح کر دی گئی کہ تمہیں عرفات میں بھی جانا ہوگا، وہیں سے واپس ہونا ہوگا جہاں سے سب لوگ واپس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمجھیے کہ ایک بڑی چادر اور اس میں لپٹ کر گھر سے نکلنا، یہ تو گویا کہ شریف خواتین کا رواج پہلے سے تھا، اس کا نام تھا جلباب۔ اب جو اس میں اضافہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کے گھونگھٹ جو ہے وہ اپنے چہروں کے اوپر ڈال دیا کرے۔ یہ ہے وہ پہلی شکل کے جو گھر سے باہر نکلتے وقت ایک چادر کے استعمال کی صورت میں ہماری تہذیب کا جز بنے۔ یہ چادر جو ہے، میں ابھی ہو کر آیا ہوں کوئٹے، میں نے وہاں پٹھان خواتین کو دیکھا، میں حیران رہ گیا ہوں۔ اس سے پہلے تو میں مثال دیا کرتا تھا صرف ایرانی خواتین، ایرانی خواتین کو میں نے حج کے موقع پر دیکھا کہ جس طرح وہ چادر اوڑھتی تھی، سوائے ایک آنکھ کے اور کوئی چیز کھلی نہیں۔ ان کا یا وہ ہاتھ نظر آتا تھا جس نے اس چادر کو سنبھالا ہوتا ہے، اور یا ایک آنکھ جو ہے، بس اس کے سوا کچھ، وہ چادر۔ اور میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں پٹھان خواتین، یہ جو کوئٹے سے اور چمن تک کا علاقہ، ایک دفعہ میں نے وہاں سفر کیا ہے اور وہاں دیکھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ چادر جیوں کی توں موجود ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ خواتین کام نہیں کرتی، وہ کام کرتی ہے، لیکن اسی طریقے سے مستور ہو کر کام کرتی ہے۔ یہی نقشہ میں نے عرب میں دیکھا بدو خواتین کا، کہ ان کا بھی یہ ہے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا، وہ برقعے کی شکل میں ہوتا ہے، سیاہ برقع ان کا، اور ان کے ہاتھوں پر دستانے، پاؤں میں جرابیں، چہروں کے اوپر بھی کوئی اینک کی قسم کی شے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا، اور ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی لے کر کوئی مسلمان بدو عورت اور اونٹوں کی ایک قطار لے کر جا رہی ہے، یا بھیڑ بکریوں کا گلہ لے کر جا رہی ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جہاں کوئی کام کرنا ہو، ارادہ ہو، where there's a will there's a way، جہاں تو وہ نیت درست ہو تو شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں مزاج میں فساد آ گیا ہو، نیتیں بگڑ گئی ہو، تو بات دوسری۔ تو یہ ہے وہ جلباب جو گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، حجاب کا ذکر آ گیا، جلباب کا ذکر آ گیا۔ یہ بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جلباب ہی نے آگے بڑھ کر برقعے کی شکل اختیار کی۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے قرآن مجید میں کہیں برقع لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چادر ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ایک چادر کو اس طریقے سے اگر اوڑھیں گے تو ایک ہاتھ کم سے کم مسلمان عورت کا رک جائے گا، وہ تو چادر کو سنبھالنا پڑے گا۔ جیسے ہمارے ہاں اس وقت ہو رہا ہے، چادریں تو وہ ایرانی ڈیزائن کی، ایرانی فیشن کی ہمارے ہاں ایک دم آئی، ایک زمانہ رو چلا تھا، بہت چادریں نظر آئی اچانک، لیکن وہ پڑی ہوتی ہے شان استغنا کے ساتھ، وہ صرف کندھوں کے اوپر پڑی ہوئی چادر جو ہے وہ چادر نہیں۔ اگر چادر اسی طرح اوڑھنی ہے جیسے کہ میں نے مثال دی ہے پٹھان عورت کی یا ایرانی عورت کی، تو پھر یہ کہ ایک ہاتھ رک جائے گا۔ اگر دونوں ہاتھ فری رکھنے ہیں تو یہی ہے وہ چیز کہ جس نے برقعے کو جنم دیا، لہذا برقع جو ہے وہ لازمی شے نہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ چیز کہ چہرے کو چھپانا ہے یہ لازم ہے۔
اور اگر یہ نہیں ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ پھر یہ ساری بات بیکار ہے. 17 کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بھائی اور باپ اور بیٹے سے بھی ہے, اس میں اور کسی اجنبی کے مابین کوئی فرق ہوا تو کیسے ہوا. اب آئیے سورہ نور کی طرف. اس میں بھی چونکہ ایک لفظ ایسا آ گیا ہے جس کو کچھ مسلمان, وہی مسلمان جن کی نگاہیں جو ہے وہاں اٹک گئی ہیں, ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے, وہاں کنٹر سب دل لوری ہے یا ایک پرانا مٹکا ہے. تو یہ صورت جو ہے جن لوگوں کی ہو گئی ہے, یہاں بھی ایک لفظ آیا ہے جس سے وہ مغالطے پیدا کرتے ہیں. مثلا دیکھیے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے نبی مسلمان مردوں سے کہیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم, یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اور فرما دیجئے اہل ایمان خواتین سے بھی کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر وہی کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں. اب یہاں تک جو میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی, اس میں وہ مغالطہ ہے کہ صاحب یہ تو صرف آنکھوں کا پردہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے, نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے جو قرآن نے دیا ہے. در حقیقت اس کو مولویوں نے جو ہے وہ پردے کی شکل دے دی. بات سمجھیے, اسی لیے میں وہاں تک پہنچ گیا ترجمے میں کہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں. گھر سے باہر کے پردے کا ذکر ہے تو جلباب کا ذکر ہے, اوڑھنی کا نہیں. یہ گھر کے اندر کا ذکر ہو رہا ہے. گھر کے اندر رہتا ہوا مسلمان بھائی بھی اپنی بہن کے جسم کو گھور کر نہ دیکھے. آپ نے سنا ہوگا آج کل تو کیسے کیسی صورتیں پیش آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں آیا ہے, اخبارات میں آیا ہے, واللہ عالم, میں تو دل سے دعا کرتا ہوں کہ جھوٹ ہو, کہ باپ جو ہے اپنی بیٹیوں سے ملوث ہو گئے اور مقدمات بنے. باقی یہ ہے کہ بھائی بہنوں کا ان چیزوں کے اندر ملوث ہو جانا ویسٹ میں, تو یوں سمجھئے یہ بالکل ایک عام بات. اسلام جانتا ہے کہ کس قدر فتنہ ہے ان چیزوں کے اندر. حضور نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو, ساتھ نہ سوئے. یہ ایک بستر میں سونا بچوں کا, یہ بھی فتنے پیدا کرنے والی ہے. اسی طریقے سے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں مسلمان عورتیں ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, باپ ہے, بیٹی ہے, ان کے مابین بھی وہ شرم و حیا جو ہے وہ پورے طور پر قائم رہنی چاہیے کہ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے, نگاہیں نیچی رکھے, بھائی اپنی بہن کو گھور کر نہ دیکھے. نگاہوں کا نیچا رکھنا گھر میں ہو سکتا ہے, ویسے بھی سوچیے گھر سے باہر کیسے ہوگا. گھر سے باہر تو مسلمان عورت بھی اگر نکلے گی, ایک آنکھ اگر کھولے گی تب بھی تو آنکھیں راستہ دیکھے گی, دائیں بائیں دیکھے گی, سامنے دیکھے گی, تب وہ راستہ چل سکے گی. یہ در حقیقت یہ پورا معاملہ جو ہے گھر کے اندر, یہ شرم اور حیا کا وہ ماحول کہ جو گھر کے اندر بھی برقرار رکھنا چاہیے, اس کی طرف ذکر ہے. اور اسی لیے اس میں اس اوڑھنی کا ذکر آیا ہے, دوپٹے کا ذکر آیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کے بکل جو اپنے غریبانوں پہ مار لیا کریں. دوسری بات جو یہ آئی ہے کہ وہ زینت جو ظاہر ہو جائے, اس کو بھی جان لیجئے, میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا عورت کے وجود میں ایک کشش ہے. انہیں اقبال نے کہا کہ وجود زنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. معلوم ہوا کہ کچھ ہے تو ہے نا, لہذا کچھ چیزیں تو اس کی ایسی ہیں کہ وہ لاکھ چھپے, اس کے حسن کا, اس کی زیبائش کا وہ پہلو چھپ ہی نہیں سکتا. ایک موضوع قد و قامت کا معاملہ, ایک عورت برقعے میں چادر میں چلی جا رہی ہے, آخر اس کا جسم, اس کے اعضاء کا تناسب کہاں چھپ جائے گا, وہ کیسے چھپا لے گی. جتنا ہی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لے, اس کے وجود کا, اس کی ہستی کا, کشش کا کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو کسی صورت بھی چھپ نہیں سکتے. لہذا ان پر تو اس کو قابو نہیں ہے, اس سے تو گویا کہ وہ معذور شمار ہوگی. اس کے بعد یہ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ,
الا لبعولتہن، یہ ہے وہ آیت، یہاں یہ 12 شقیں معین کر دی گئی ہیں، سوائے اپنے شوہروں کے او آبائہن، یا اپنے باپوں کے، اور باپوں میں باپ، دادا اور دادا یہ شامل ہوں گے، او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے والد یعنی خسر، یا اپنے شوہر کا دادا یہ بھی شامل ہو جائے گا، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، یعنی وہ سوتیلے بیٹے، ان کے اپنے بیٹے نہیں ہیں، شوہروں کے بیٹے، ان کا وہاں ذکر نہیں تھا، یہاں یہ بڑھایا جا رہا ہے، گویا کہ مزید شرح ہو رہی ہے، وہ حکم جو آیا تھا ابتداء سورہ احزاب میں، وہ سورہ نور میں اپنی تکمیلی شان کو پہنچ رہا ہے۔ آگے چلیے 8واں، او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا ان کے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا ان کے بھانجے، او نسائہن، یا ان کے میل جول کی خواتین، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے غلام، اب التابعین غیر اولی الاربہ، یا وہ ملازم کہ جن کے بارے میں یہ اطمینان ہو جائے کہ ان کا ذہن ادھر ہے ہی نہیں، وہ بوڑھے ملازم ہوتے ہیں، کچھ خاندانی ملازم ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے وہ، لیکن وہ کمی کاری جو ہمارے دیہاتی معاشرے کے اندر، یا یہ ہے کہ اور کسی خاندانوں کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، وہ تابعین غیر اولی الاربہ من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جو ابھی عورتوں کے جو نسوانی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں۔ یہ 12 کی فہرست آپ سوچئے، یہ قرآن ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے دل سے پوچھئے کہ یقین ہے کہ یہ قرآن ہے؟ اگر یہ قرآن ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 12 کی طویل فہرست کیوں دی گئی؟ معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایک فرق کرتا ہے مسلمان عورت کے لیے، ایک حلقہ ہے جس میں وہ کھلے چہرے کے ساتھ صرف سطر ڈھک کر آ سکتی ہے، اس سے آگے صرف شوہر ہے یا طبیب حسب ضرورت۔ نمبر 2 پر جو حلقہ ہے یہ ہے محرم کہلاتے ہیں، یہ محرم وہ ہیں جن سے اس عورت کی کبھی شادی ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہ محرمات عبدیہ، باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بیٹا اپنا بھی، بیٹا شوہر کا بھی، یا اپنا بھی باپ اور شوہر کا بھی باپ، یہ رشتے ایسے ہیں کہ جن میں کہیں شادی کا کوئی سوال نہیں، لہذا اس قسم کے کسی خیال کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ یہ حلقہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان عورت صرف اپنے سطر کے ساتھ جسم مستور ہوگا اس کے ساتھ آ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں ان میں بھی کچھ زیبائش ہوتی ہے، زنانہ کپڑے اور مردانہ کپڑوں میں فرق ہے، پھر یہ کہ اس نے اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، صرف چادر سے اپنے جسم کو نہیں لپیٹا ہوا ہے، یہ سارے معاملے جو ہیں یہ اس حلقے کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے جو اس معاملے میں تحقیق کی ہے تو ایک بڑی تکلیف دہ صورت ہمارے سامنے آئی۔ جدید بعض مصنفین ایسے ہیں جن میں سے بعض کا میری نگاہوں میں بھی احترام ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا، بلکہ ہم نے اپنی تحقیق کے دوران یہ محسوس کیا کہ بدقسمتی سے وہ بھی ماحول کا جو یہ ریلا ہے اس میں بہہ گئے۔ انہوں نے 3 تقسیمیں کر دی، ایک تو یہ کہ یہ محرم کے جن کا قرآن مجید یہاں ذکر کر رہا ہے، ایک بالکل اجنبی، اور ایک وہ لوگ جو قریبی رشتہ دار ہیں، چچا داد بھائی، مامو داد بھائی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجھے کہیں کتاب و سنت سے اس دوسری تقسیم کے لیے کوئی سراغ نہیں ملا، اور ہم نے اسی لیے الحمدللہ رجوع کیا تھا ان علماء کرام کی طرف کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ راسخون فی العلم، دین میں، شریعت میں انہوں نے وہ پختہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے کہ جس سے ان کے قدم مضبوطی کے ساتھ دبے ہوئے، عملی اعتبار سے کوتاہی آ گئی ہو لیکن علمی اعتبار سے الحمدللہ ہمارے یہ جو علماء کرام ہیں وہ کوئی مداہنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپ پوچھیں گے بات صحیح بتا دیں گے، چاہے آپ کو ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی کوئی کمزوری نظر آ جائے عملی اعتبار سے، لیکن یہ کہ مسئلہ پوچھیں گے تو بات صحیح بتائیں۔ تو ہم نے پوری تحقیق کی اس لیے، دیکھیے جان لیجئے کہ دین کا وہ تصور ہمارے سامنے ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پردے میں سارا دین آ گیا ہے، لیکن یہ
کہ دین اگر اختیار کرنا ہے تو اس کو کل کی کل کی حیثیت سے لینا ہوگا. لہذا مرد کے لیے عقل حلال اور عورت کے لیے ستر اور حجاب، ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس دور میں یہ سب سے بڑے بھاری پتھر ہیں جن کو اکثر و بیشتر انسان چوم کر چھوڑ دیتا ہے. جہاں تک عقل حلال کا معاملہ میں ابتدا ہی میں تنظیم اسلامی کے جو وہ شرائط شمولیت ہیں ان میں تفصیل سے وہ تمام چیزیں مرتب کر دی، لیکن اس معاملے میں ہمیں تحقیق کرنی پڑی. ہم نے علماء سے رجوع کیا، قرآن مجید کا، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ہمیں یہ اس وقت مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ کچھ میں نے محسوس کیا جدید دانشور ایک تو وہ ہے جو قرآن کو بھی ادھر سے ادھر کرنے کے لیے کھلم کھلا تیار ہے، حدیث اور سنت رسول کا ان کے نگاہوں میں کوئی مقام ہے ہی نہیں، میں ان کا تو ذکر ہی نہیں کرتا، وہ تو ضل ضلالا بعیدا، گمراہی کی بہت دور کی سرحدوں تک وہ پہنچ گئے. لیکن کچھ بیچ کے دانشور ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بات میں نہیں کہہ رہا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ بھی پھسل گئے. اور ایک تیسری تقسیم انہوں نے کر دی ہے کہ ایک تو پردہ بالکل اجنبیوں سے ہے اور ایک ہے وہ کہ جو ذرا رشتہ دار وغیرہ قریب کے ملنے والے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے پردے کی ضرورت نہیں ہے جیسا پردہ کہ بالکل اجنبیوں سے کیا جاتا ہے. حالانکہ حدیث میں ہمیں یہ ملا ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا دیور کے بارے میں، حضور نے فرمایا الحمد موت، دیور تو موت ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے جہاں جتنا زیادہ کانٹیکٹ کا امکان ہوگا، جہاں جتنے زیادہ قرب کے امکانات ہوں گے وہی فتنہ زیادہ ہے. اجنبی آپ سڑک پر جا رہے ہیں تو کوئی اجنبی کوئی اگر مل بھی گیا تو شاید کئی سال تک بعد میں دوبارہ اس سے مٹ بھیڑ ہونے کی کوئی نوبت نہ آئے، لیکن یہ قریبی رشتہ دار ہی تو ہوتے ہیں کہ جن سے بار بار کا ملنا جلنا، جن کا بار بار کا آنا جانا. اور یہاں اگر وہ قدمیں اٹھا دی جائیں تو سارے فتنہ و فساد کی جگہ یہی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور میں یہ اس وقت رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں اپنے قلب کی گہرائیوں سے کہ الحمدللہ یہ ہے وہ علماء جنہوں نے دین کے معاملے میں، ویسے اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی، الراسخون فی العلم، رسوخ فی العلم رکھنے والے علماء یہی ہیں جنہوں نے پوری زندگی شریعت کو سمجھنے میں سمجھانے میں بسر کی. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم جو ہے عربی میں وہ صرف دیور کے لیے نہیں آتا، شوہر کے بقیہ تمام رشتہ دار باپ کے علاوہ سب اسی میں آئیں گے. شوہر کا بھائی، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، شوہر کا چچا، یہ سارے رشتہ دار جو ہیں یہ وہ ہے کہ جو ہم کی الحم و موت. حضور نے جو فرمایا کہ یہ دیور تو موت ہے، تو دیور سے مراد صرف شوہر کا بھائی نہیں ہے بلکہ یہ سارے رشتے اس میں شامل ہیں. یہ چیزیں جو ہیں میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں اس کے لیے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ جذبہ دیا، ہم نے تحقیق کی ہے. اور یہ نہ معلوم کتنی محنت کا حاصل ہے یہ 2 ورقہ جو یہاں آج آپ حضرات کو دیا گیا ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، اس امید کے ساتھ کہ اگر دل میں یہ ارادہ ہو گیا ہو کہ مسلمان مرنا ہے، مسلمان جینا ہے. اور یہ میں بہرحال آج وقت نہیں تھا، میں اس پہلو پر نہیں آ سکا کہ ایک تو ہے دین کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ، وہ تو ہے ہی ہے. ہمارا اس ملک کا معاملہ اور دنیا کا معاملہ بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. یہ معاملہ ہمارے لیے تو دین اور دنیا دونوں کا ہے. اس ملک کا بقا اگر ہے تو دین کے ساتھ ہے ورنہ نہیں، اس کی عزت ہے تو دین کے ساتھ ہے ورنہ نہیں. اور اس کے لیے بھی لازم ہے ہم صرف یہی کہتے رہے کہ ضیاء صاحب یہ کرے اور فلاں صاحب یہ کرے، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود بھی تو آگے نہ بڑھیں، کوئی قدم خود بھی تو اٹھائیں. اگر ہم پڑے رہیں کہ جہاں ہیں وہیں رہیں گے تو یہ گاڑی کبھی نہیں موو کر سکے گی. لہذا یہ قدم اٹھانا جس کا بھی ارادہ ہو، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے. آسان کام نہیں ہے، ذرا سی شروع میں فرکشنز ہوتی ہے، کچھ ناراضگیاں ہوں گی. ابھی تک آپ کے بھائی کھلے گھر میں چلے آ رہے تھے، کوئی ان کے لیے کوئی قدغن نہیں تھی. ایک دم تو ہوگا، ذرا ریئیکشن ہوگا، بغاوت ہوگی، ناراضگی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ میری کسی ذاتی رنجش کی بنا پر نہیں، یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دل کھلتے چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ اگر اس کا آغاز ہم نہیں کر پاتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دین کو لانے کے لیے تیار نہیں. تو کس منہ سے ہم یہ خواہش کریں اور یہ تمنا کریں اور کس زبان سے ہم یہ
دوسروں سے مطالبہ کرے کہ وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہو اور دین کو دنیا میں قائم کرے اور ملک میں پورا نظام جو ہے دین کا نافذ کر دیا جائے، جبکہ یہ معاملات جو ہیں ان میں ہم کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی دقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ تھی وہ گزارشات جو آج اس میدان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور اگر کوئی صاحب ہمیں یہ بتائے کہ تم نے یہاں کوئی زیادتی کی ہے کسی دلیل کی بنا پر، شریعت میں کسی حکم میں کمی کرنا یہ بھی غلط اور کسی حکم میں زیادتی کرنا یہ بھی غلط۔ اگر ہم سے ہمارے بارے میں یہ گمان ہو کہ کوئی شدت میں آ گئے ہو اور بہت تم نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو وہ ہمیں بتا دیا جائے، ہم اس کے لیے بالکل کھلے دل کے لیے آمادہ ہوں گے کہ غور کریں، سوچیں، اور اگر کوئی نرمی کا راستہ ہے دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی اپنے لیے اختیار کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔